السلام علیکم ویورز، میرا نام محمد اشرف قریشی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرننگ ورلڈ. تو لرننگ ورلڈ میں دوستو ہم بچوں کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان کے آئیڈیالوجی پہ بات کریں گے. ہر ایک سبجیکٹ پہ بات کریں گے انشاءاللہ، اسپیشلی میتھس، انگلش اور یہ جو اردو ہو گیا اور بھی جتنے بھی سبجیکٹس ہیں اس پہ بات کریں گے. سب سے پہلے ہم میتھس کی طرف آئے ہوئے ہیں. تو میتھس کا انٹروڈکشن سب سے پہلے ضروری ہے کہ میتھس ہے کیا چیز اور اس کا انسانی زندگی میں دخل کب سے ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، ان کے مقاصد کیا ہیں. تو یہ سب چیزیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی. ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے، آرام سے تحمل کے ساتھ دیکھ لیجیے گا. نئی باتیں ضرور آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی. تو جہاں تک میتھس کے انٹروڈکشن کا تعلق ہے، ویکیپیڈیا کا خیال ہے کہ ان کا دعویٰ ہے، ڈاکومنٹیشن ہے ویکیپیڈیا کی، کہ میتھس کے جو اصول ہے وہ سب سے پہلے ایبلا نامی علاقے میں ایک قوم رہتی تھی جسے سومیرینس کہا جاتا ہے، انہوں نے واضح کیے تھے. اور سومیرینس کا جو سویلائزیشن کی ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو 3-4 ہزار قبل مسیح، بمشکل 3-3.5 ہزار قبل مسیح، 4 بھی آپ کہہ لیں قبل مسیح کی سویلائزیشن ہے. لیکن ہمارے پاس سومیرین سے بھی زیادہ آگے کی سویلائزیشنس ہیں ہمارے پاس. یہی ویکیپیڈیا کا کلیم ہے، گوگل سرچ کر لیں، جسے رومن کہا جاتا ہے. رومن امپائرس ہو گیا یا رومیوں نے بہت زندگی کے تمام شعبہ جات میں کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ ضرور کیے ہوئے ہیں. اس میں میتھس بھی ہے. اہرام مصر آپ دیکھ لیں، مصر کے اہرام، تو یہ ایک ان کی بناوٹ دیکھ لیں، ان میں جو پتھر استعمال ہوئے ہیں وہ ان پتھروں کا وزن آپ دیکھ لیں. کتنے ڈاکومنٹری فلمز آپ لوگوں کے آنکھوں سے گزری ہوں گی جس میں اہرام مصر کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو یہ بھی ان کے بارے میں بھی خیال ہے کہ یہ بھی 5000 یا 5,500 قبل مسیح کے علامات سے ہیں یا عمارتیں ہیں. تو جو ویکیپیڈیا کا کلیم ہے ایبلا جسے آج کل یہ ایک علاقے کا نام ایبلا تھا، آج کل اسے سیریا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، سیریا. تو سیریا میں ایک قوم رہتی تھی، سومیری قوم، انہوں نے میتھس میں ڈیولپمنٹ کی تھی. یہ ویکیپیڈیا کا دعویٰ ہے. جبکہ اس سے پہلے رومن میتھس میں اپنے جانڈے گاڑ چکے تھے. اور ان کا جو سب سے پہلا کام، اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں کے ہاتھ پہ گھڑی ہے یا آپ لوگوں کے دیوار پہ گھڑی ہے تو اس میں بھی رومنز اعداد یا رومن نمیرک جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے. تو سب سے پہلا جو میتھس میں جو کام کیا ہے نا رومنوں نے، جو آج بھی دنیا اس کو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور آج بھی انہوں نے اپنے ہاتھوں پر یا کمرے کی دیواروں پر ان کے ہی کام کو آویزہ کیا ہوا ہے، تو وہ ہے رومن اعداد. جب ان کو ضرورت پڑی رومیوں کو کہ ہم ٹیکس کلیکشن میں یا جو ہمارے فوجی ہیں یا کسی کے پاس مال مویشی ہیں یا ان کے بچوں کی تعداد، وہ تعداد کے حوالے سے نا ان کو ہنسوں کی ضرورت پڑی. تو انہوں نے سب سے پہلے ہنسوں کے لیے، ڈیجٹس کے لیے، یاد رکھے کہ ڈیجٹس اور نمبر میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں ڈیجٹس کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، نمبر ابھی ہم بات ہی نہیں کریں گے نمبر پہ کہ نمبر کیا ہے اور کیا نہیں ہے. ہم ڈیجٹس پہ بات کریں گے کہ انہوں نے اعداد کے لیے کچھ سمبلز واضح کیے ہیں. اور وہ سمبلز کچھ اس طرح سے تھے کہ انہوں نے 1 کے لیے آئی واضح کیا تھا، 2 کے لیے 2i، 3 کے لیے 3i، 4 کے لیے IV، 5 کے لیے V اور 6 کے لیے IV. بالکل اسی طریقے سے انہوں نے 7 کے لیے واضح کیے ہوئے تھے VII. 8 کے لیے انہوں نے واضح کیا تھا آپ کی دعا سے VIII. اور بالکل اسی طرح آگے ہم جائیں گے، اس پہ بات کریں گے. تو انہوں نے نہ صرف یہ علامات واضح کیے تھے بلکہ
اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پلس مائنس کے ایڈیشن کی اور سبٹریکشن کے جو بنیادی اصول تھے وہ بھی واضح کیے تھے. وہ ان کی عادات سے ہی ظاہر ہے. جس طرح کہ ان کو پتہ چلا کہ بھائی 1 کے لیے ہم سنگل آئی کریں گے, 2 کے لیے ڈبل آئی کریں گے, 3 کے لیے ٹرپل آئی کریں گے, 4 کے لیے 4 آئی کریں گے, 5 کے لیے 5 دفعہ آئی کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی اس طرح نہیں ہو سکتا. کرنا کیا ہے, کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم 5 کے لیے واضح کر دیں کہ 5 کے لیے کیا ہے. تو 5 کے لیے انہوں نے وی کا نشانہ, جو کہ آج کل ہم انگلش کانسوننٹ میں یا الفابیٹک میں اسے وی کہتے ہیں, وہ پہلے انہوں نے وی نہیں تھا, جو بھی تھا ان کے ذہن میں, لیکن انہوں نے یہ والا علامت جو ہے وہ 5 کے لیے واضح کیا. اور کیا کہ 4 کے لیے انہوں نے کہا کہ بھائی 5 سے جو 1 مائنس کریں گے. اب 5 سے 1 مائنس کرنے کا جو طریقہ ان کا تھا کہ جو لیفٹ سائڈ پہ ہوگا, وی کے لیفٹ سائڈ پہ, وہ ہم مائنس کریں گے اور تصور کریں گے, اور جو وی کے رائٹ سائڈ پہ ہوگا وہ ہم پلس تصور کریں گے. تو اس طرح انہوں نے 6 اور 4 کی گنتی کے لیے انہوں نے اصول واضح کیے. بالکل اسی طرح انہوں نے 8 کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ بھائی ہم 9 کی طرف جائیں گے, تو 9 کے لیے انہوں نے کہا کہ بھائی 9 سے پہلے ہمیں ضروری ہے کہ ہم 10 کے لیے کوئی اصول واضح کریں. تو انہوں نے 9 کے بجائے پہلے 10 کے لیے کیا. 10 کے لیے انہوں نے ایک ایکس کا, جسے ہم آج کل ایکس کہتے ہیں, انہوں نے ایکس کا ایک سائن ڈیولپ کیا کہ بھائی یہ جو ہے یہ 10 کے لیے تصور ہوگا. تو انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا کہ 9 کے لیے بھائی جو ہوگا نا, وہ جب 10 سے 1 کم ہوگا تب وہ کیا ہوگا, تب وہ 9 ہوگا. تو انہوں نے یہ کیا. یہاں پہ بھی ان کا مائنس کا آ رہا ہے. اور 11 کے لیے انہوں نے کیا کہ یار اس کے رائٹ سائڈ پہ 1 جمع کریں گے تو 11 ہوگا, یہ 11 ہوگا, اور جب ہم اس طرف پہ آئیں گے تو یہ 9 ہوگا. تو یہ پلس مائنس کا جو بیسک کنسیپٹ تھا وہ بھی رومیو نے ڈیولپ کیا ہوا تھا. اس طرح انہوں نے کہا کہ بھائی آتے انہوں نے کہا کہ بھائی 50 کے لیے ہم ڈی ہم وضع کریں گے. ٹھیک ہے, ان کا یہ تھا. اور 100 کے لیے انہوں نے وہ ایک سائن ڈیولپ کیا تھا کہ بھائی سی ہوگا. اور اسی رومن کے سی کو آج کل دنیا سینچری کے نام سے یاد کرتی ہے. دیٹس دا ڈفرینس بٹوین ویکیپیڈیا اور جو صحیح معلومات ہیں اس کے بارے میں جو تھوڑا سا فرق ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں گا. میں ویکیپیڈیا کو کلیم نہیں کر رہا ہوں اور نہ ہی ان سے میرا کوئی ذاتی مسئلہ ہے, بس یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی غلط ہو سکتا ہے. تو یہ تو تھا میتھس کا انٹروڈکشن. اب میتھس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اس پہ ہم بات کریں گے. میتھس 3 چیزوں کا حامل ہے, اس کے 3 کانٹینٹس ہیں. ایک ہے گیم آف نمبر, ایریتھمیٹکس, جس طرح میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ سب سے پہلے رومنوں نے ان پہ کام کیا. آج کل جو ڈیولپمنٹ دنیا ہے, جو ماڈرن دنیا ہے, وہ 1 2 3 4 5 6 جو آپ کو نظروں سے آ رہے ہیں, یہ ڈیسیمل اور یہ بعد میں ڈیولپ ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے رومنوں نے اس پہ کام کیا تھا. ایریتھمیٹکس میں کیا ہے, ایریتھمیٹکس یہ گیم آف نمبر ہے. ٹھیک ہے, اس پہ تفصیل سے بات کریں گے دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ. تو ایریتھمیٹکس جو ہے وہ گیم آف نمبر ہے. 1 2 3 4 5 6 تخت, اس کا آخری سرا کوئی نہیں ہے. اور ان کا آپس میں جو تعلق ہے, 1 جمع 1 2 ہوتا ہے, 2 مائنس 1 1 ہوتا ہے, 2 ضرب 2 4 ہوتا ہے. یہ جو ان کا باہمی تعلق ہے, اور یہ باہمی تعلق ان کے کچھ علامات سے ظاہر ہوتا ہے. جمع کے لیے جیسا پلس کا نشان ہے, اس طرح منفی کے لیے مائنس ہے, ضرب کے لیے ملٹیپلیکیشن ہے, ڈویژن ہے, انڈر روٹس ہیں, اسکوائر ہیں. جتنے بھی علامات ہیں اور نمبرز ہیں, اور نمبر کا آپس میں جو باہمی عمل ہے وہ ایریتھمیٹکس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ایریتھمیٹکس جو ہے وہ میتھس کے دوسرے جو کانٹینٹ ہے اس میں بھی اس اپنا اثر چھوڑتا ہوا نظر آتا ہے. بات ہم کرتے ہیں دوسرے کانٹینٹ کی, تو دوسرا کانٹینٹ ہمیں نظر آتا ہے الجبرا. الجبرا میں بھی آپ کو ایریتھمیٹکس نظر آئیں گے, جس طرح
ایکس کی پاور 2 یا اے پلس بی اسکوائر از اکول ٹو اے اسکوائر پلس 2ab پلس بی اسکوائر. تو آپ کو یہ ڈیجٹ جو ہیں 1 2 3 4 یہ پھر بھی نظر آئیں گے جو کہ ایریتھمیٹکس کے چیزیں ہیں. تو الجبرا میں بھی اس کا عمل و دخل ہے. الجبرا کیا ہے؟ الجبرا ایران کے شہر خوارزم میں ایک سائنٹسٹ تھا محمد بن موسیٰ الخوارزمی. یہ الخوارزمی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ خوارزم شہر کا تھا، اس کا اپنا نام تھا محمد بن الموسیٰ. تو یہ محمد بن موسیٰ کا کام ہے، اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ دنیا میرے دریافت شدہ یا ایجاد شدہ چیز سے کتنی فائدہ اٹھائے گی، یا وہ میرے چیز کی کتنی منہون منت ہوگی. آج جس لیپ ٹاپ سے، جس موبائل سے، جس بھی اسکرین کے ذریعے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے. اس تصویر کے پیچھے کوڈنگ ہے، اور وہ کوڈنگ ایک خاص الگورتھم کی وجہ سے ہے، اور وہ الگورتھم جو ہے وہی اس الجبرا کا حصہ ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی جو بنیادی چیز ہے وہ الجبرا ہی ہوتا ہے، الگورتھم ہوتا ہے، اور الگورتھم الجبرا کا حصہ ہے. تو الجبرا ضروری تھا. یہ ویریبلز ہیں، اس میں اے بی سی اور ایکس وائی زی. تفصیل سے بات کریں گے کہ اس کی ضرورت ہمیں کیوں پڑی، اور اس کا انسانی زندگی میں کیا کردار ہے، اور یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے، ان کے مقاصد کیا تھے، کیا ہیں، کیا رہیں گے. یہ اس پہ ڈیبیٹ کریں گے انشاءاللہ. جو میتھس کی تیسری کانٹینٹ ہے، جو تیسری چیز ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، تو وہ ہے جیومیٹری. یہ جیومیٹری یہ دو یونانی لفظوں سے مل کر بنا ہے. بعض کا خیال ہے کہ لاطینی زبان کے دو لفظ ہیں، ایک ہے جیو اور ایک ہے میٹری. جیو کا مطلب ہے زمین کی زمین، اور میٹری کا مطلب ہے پیمائش، یعنی زمین کی پیمائش کرنا. لمبائی، چوڑائی، اونچائی، یہ چیزیں جو آتی ہیں یہ جیومیٹری میں آتی ہیں. اس کا کیا کردار ہے ہماری زندگی میں، تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو بتا دوں کہ جیومیٹری کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے البیرونی جب وادی سندھ سے گزر رہے تھے تو کسی پہاڑی پہ بیٹھ کے انہوں نے زمین پہ جو لکیریں کھینچی اور دنیا کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. 2 ہاتھ کھینچے کہ 3 ہاتھ کھینچے، ہاتھ سرطان ہو گیا، ہاتھ مدی ہو گیا، کچھ اس طرح کے جو انہوں نے خطوط کھینچے اور دنیا کو تقسیم کیا ہے 2-3 حصوں میں. تو ان کے بنیادی اصول جیومیٹری ہی تھے. سمندری حصہ، سمندر میں جو کشتیاں چلتی تھیں، جہاز چلتے ہیں، وہ جیومیٹری کے اصولوں پہ چلتے ہیں. تو یہ 3 کنٹینٹس تھے میتھس کے، آپ کو بتا دیا. میتھس کی انٹروڈکشن آپ کو کروا دی کہ یہ رومن یا ایبلا یا سومیری قوم تھی یا رومن تھے. ویکیپیڈیا کا دعویٰ ہے کہ سومیری قوم نے ان کے اصول واضح کیے ہیں، جبکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ رومن نے سب سے پہلے ان کی اعداد اور جو میتھس کے لیے سب سے پہلا کام کیا وہ ان سے واضح کیے، سیمبلز واضح کیے. تو یہ ہماری ویڈیو تھی. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آ گئی ہوگی. اگر پسند آ گئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کو کے ساتھ شیئر کریں. اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح نئی معلومات کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں. بہت بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.